ایک ایسی سپیچ جس نے انٹرنیٹ کو ہلا کر رکھ دیا، جس پر 100 ملین سے بھی زیادہ ویوز ہیں اور ہر روز لاکھوں لوگ اسے ریپیٹڈلی سن رہے ہیں۔ یہ وہ سپیچ ہے جو آرنلڈ شوازنیگر نے 2018 میں دی تھی۔ ایک ایسا انسان جو جس فیلڈ میں بھی قدم رکھتا ہے اس میں ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے۔ باڈی بلڈنگ، ماڈلنگ، بزنس، ایکٹنگ، پالیٹکس اینڈ ملٹری وغیرہ، ہر فیلڈ میں اس نے اپنے نام کے جھنڈے گاڑے۔ وہ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے خوابوں کو سچ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اپنی لائف جرنی پر اس نے ایک سپیچ دی جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا ہے۔ اس نے اپنی لائف کی پوری سٹوری اس سپیچ میں کور کی ہے اور 6 ایسے رولز بتائے ہیں جو کسی بھی مڈل کلاس شخص کو اپنے کریئر کے ٹاپ پر پہنچا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک وہ سپیچ نہ سنی ہو، کیونکہ ایک تو وہ انگلش میں ہے اور دوسرا اس کی ڈیوریشن تقریباً 50 منٹ تک ہے۔ بٹ گڈ نیوز یہ ہے کہ آج ہم اسی سپیچ کو اردو میں ڈب کر کے آپ کو سنائیں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو سکتی ہے، بٹ بلیو می، اگر آپ اسے اینڈ تک دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی لائف کے آنے والے 50 سال بدل دے گی۔ تو کیا آپ تیار ہو اپنا بیسٹ ورژن بننے کے لیے؟ اگر ہاں تو پہلے تو کمنٹ سیکشن میں یس ٹائپ کر دو، اور دوسرا یہ بتانا ہرگز مت بھولنا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ ایسی ہی زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو فرینڈز، بنا کسی ڈیلے کے لیٹس بگن۔ اب جو ورڈز آپ سننے والے ہو وہ ہمارے نہیں بلکہ آرنلڈ کے ہیں۔ میں یہاں سکسیس کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں اور میری کامیابی کے وہ 6 سیکرٹ جنہوں نے مجھے ہر فیلڈ میں کامیاب کیا، انہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نمبر 1، اے کلیئر گول۔ سکسیس کا پہلا رول یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کلیئر گول، ایک کلیئر ویژن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہے تو آپ یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ آپ کو جانا کہاں ہے۔ آپ ساری زندگی بھٹکتے رہو گے اور کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے جہاں آپ کو جانا ہے۔ میں خوش قسمت تھا کہ میرے پاس ایک کلیئر ویژن تھا۔ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1947 میں آسٹریا میں پیدا ہوا۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو مجھے وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا اور میں کیسے بھی کر کے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ میں خود کو ایک فارمر، فیکٹری کے ایک مزدور یا کسی ایسے ہی معمولی کام میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے والدین یہ چاہتے تھے کہ میں وہیں رہوں، شادی کروں، بچے پیدا کروں اور ان کی طرح ہی ایک نارمل لائف جیوں، لیکن یہ ان کے سپنے تھے اور میرا سپنا ان سے ایک دم الگ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ یونیک اور بڑا کرنے کے لیے بنا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 11 سال کا تھا اور ایک دن میں اسکول گیا تو وہاں انہوں نے بچوں کو ایک ڈاکومنٹری دکھائی جو امریکہ کے بارے میں تھی۔ اس میں اونچی اونچی بلڈنگز، بڑے بڑے برجز اور 6 لائن ہائی ویز دکھائی گئیں، جسے دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ اب میں امریکہ جانا چاہتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ میں ایسا کیسے کروں گا۔ اس دور میں ہوائی جہاز کا یہ ٹرپ بہت مہنگا تھا اور میرے جیسا شخص تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن اسکول کے بعد میں ایک اسٹور کے پاس سے گزرا جو امریکن چیزیں بیچتا تھا۔ وہاں میں نے ایک میگزین دیکھا جس کے فرنٹ پیج پر ریک پارک کی تصویر تھی، جو کہ 3 دفعہ مسٹر یونیورس رہ چکا تھا اور میں اسے مووی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ اس میگزین پر اس کی تصویر کے ساتھ اس کی کہانی بھی لکھی تھی کہ کیسے ریک پارک ایک سپر سٹار بنا تھا۔ میں نے اس میگزین کو خریدا اور گھر آ گیا اور پھر بار بار اسے پڑھنے لگا۔ اس میں سب کچھ لکھا تھا کہ کیسے انگلینڈ کے ایک فیکٹری ٹاؤن میں وہ ہر روز 3 سے 4 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا، کیسے وہ پہلے مسٹر یورپ، مسٹر گریٹ بریٹین اینڈ دین مسٹر یونیورس بنا، اور آخر میں کیسے اسے ہرکولیس کی مووی ملی۔ وہ میگزین پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ تو میری لائف کا بلو پرنٹ ہے۔ مجھے بھی ریک پارک کی طرح باڈی بلڈنگ چیمپئن بننا ہے، موویز میں آنا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، فیمس ہونا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے
کہ اس وقت مجھے کتنا ایکسائٹڈ فیل ہوا جب میں یہ سوچتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں ایک باڈی بلڈنگ چیمپئن بنوں گا۔ اس وقت میں بہت ریلیکس فیل کر رہا تھا، کیونکہ جب آپ کے پاس ایک گول اور ویژن ہوتا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا کے 74% لوگوں کو اپنی نوکری پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ان کی ڈریم جاب ہے اور یا پھر اس میں ان کا انٹرسٹ ہے، بلکہ وہ تو بنا کسی گول اور ڈائریکشن کے گھوم رہے تھے، اور جب انہیں اپنے سروائیول کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو ایسے میں انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی جاب کر لیتے ہیں، اور پھر کسی طرح وہ سلیکٹ بھی ہو گئے۔ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو کام کرتے کرتے انہیں یہ سمجھ آیا کہ یہ تو ایک بورنگ روٹین بن گئی ہے۔ اب انہیں کام کرنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی سوچ کر دیکھیں کہ صرف 26% لوگ اپنے کام کو پسند کرتے ہیں اور اسے پورے پیشن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں خوش تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب میں گھنٹوں تک ہیوی ورک آؤٹ کرتا تھا تو لوگ مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ 5 سے 6 گھنٹے ورک آؤٹ کرنے کے بعد بھی آپ کے چہرے پر ہمیشہ ایک اسمائل نظر آتی ہے، جبکہ دوسرے لوگ جو آپ کے جتنی ہی محنت کرتے ہیں لیکن ان کے چہرے پر تو ہمیشہ 12 بجے رہتے ہیں۔ ایسے میں انہیں کہتا تھا کہ میرے سامنے ایک ٹارگٹ ہے جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ میرے سامنے مسٹر یونیورس کا گول تھا، اور میری ہر ایکسرسائز مجھے ایک قدم اور اس گول کے پاس لے جاتی تھی۔ میں ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پاتا تھا اور سوچتا تھا کہ کب صبح ہو اور پھر سے میں جم جا کر 500 پاؤنڈ کا ویٹ اٹھاؤں۔ میں ہر روز چارج رہتا تھا کہ صبح مجھے پھر سے 2000 سٹ اپس لگانے ہیں۔ اینڈ دین اپنی ینگ ایج میں ہی میں مسٹر یونیورس بنا، اور ایسا میں اس لیے کر پایا کیونکہ میرے سامنے ایک ویژن تھا۔ لہٰذا آپ کی لائف میں ایک پرپز ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی فیلڈ چاہے جو بھی ہے، یہ فارمولا ہر جگہ کام کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایکٹنگ میں بھی ایسا ہی تھا۔ کینن دا باربین مووی شوٹ کرتے ہوئے میں ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ کر بنا کپڑوں کے چٹانوں پر کرولنگ کر رہا تھا۔ میرے گھٹنے اور کوہنیاں پوری طرح سے چھل گئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ 10 ٹیکس کے بعد جب ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن کیا آپ ایک کلوز اپ اور کر سکتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ مجھے ذرا بھی درد نہیں ہو رہا، کیونکہ میں اپنے دماغ میں وہ سین ویژولائز کر رہا ہوں کہ جب یہ صحیح سے ہو جائے گا تو کیسا لگے گا۔ اس لیے 50 ٹیکس بھی اور لگ جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک پرفیکٹ سین کو دیکھ رہا تھا اور میرے مائنڈ میں یہ بات فکس تھی کہ جب تک فائنل رزلٹ تک نہیں پہنچوں گا میں یہ بار بار کرتا رہوں گا۔ پالیٹکس میں بھی میرا ویژن بالکل کلیئر تھا کہ میں کیلیفورنیا کا لیڈر بنوں گا، اور یہی میں کر سکتا تھا کیونکہ میں امریکہ میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا تھا۔ ایسے میں کیلیفورنیا، جو دنیا کا فرسٹ لارجسٹ اکانومی ہے، اس کا گورنر بننا میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہاں تک کہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ تم سے نہیں ہوگا، تم کسی چھوٹی پوزیشن کے لیے ٹرائی کیوں نہیں کرتے، مگر میں نے سیدھا گورنر بننے کی ریس کو ہی جوائن کیا، کیونکہ میں یہ اچھے سے جانتا تھا کہ کیلیفورنیا میں کن کن چینجز کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک بات اپنے مائنڈ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ اپنے گول کو ویژولائز کرنے اور اس کے لیے پاگلوں کی طرح محنت کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ایسے میں آپ کی محنت اور تھکن بھی آپ کو مزہ دیتی ہے۔ تو یہ تھا رول نمبر 1 کہ چاہے آپ جو بھی کرو، آپ کے سامنے ایک واضح گول ہونا ہی چاہیے۔ اب آتا ہے کامیابی کا دوسرا رول۔ نمبر 2، اوائڈ دا پیسیمسٹ پیپل۔ پیسیمسٹ لوگوں کی ہرگز مت سنو۔ جب میں امریکہ جانے اور باڈی بلڈنگ میں چیمپئن بننے کی بات کرتا تھا تو میرے آس پاس کے لوگ، ایون میرے پیرنٹس بھی یہ کہتے تھے کہ یہ امپاسبل ہے، پیسہ کہاں ہے، بنا پیسے کے تو وہاں جا کے کیا کرے گا، وہاں پر کوئی تیرا ویٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہاں پہلے سے ہی بڑے بڑے باڈی بلڈرز موجود ہیں۔ بٹ میں نے یہ پروو کر کے دکھایا کہ ایسا کرنا پاسبل ہے، کیونکہ لوگوں کا بولا ہوا امپاسبل بھی مجھے پاسبل لگتا تھا۔ میں نے نیلسن منڈیلا کا یہ کوٹ سن رکھا تھا
It always seem impossible until it's done. हर काम नामुमकिन होता है जब तक कोई उसे करके नहीं दिखाता। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही वो कोई बनूं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। मैंने लोगों की नो को यस समझा। बॉडी बिल्डिंग के बाद जब मैंने मूवीज़ ज्वाइन करने की कोशिश की तब भी मुझे सेम बातें बोली गईं। जब मैंने एक हॉलीवुड एजेंट को बोला कि मैं मूवीज़ में आना चाहता हूँ तो उसने कहा, ऑर्नल यार मजाक मत करो। जब मैंने एक स्टूडियो एग्जेक्टिव को बोला कि मैं फिल्मों में लीडिंग रोल करूँगा तो वो पहले ही हंसने लगा और बोला कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, तेरी लुक यहाँ नहीं चलने वाली। बॉडी बिल्डर्स डोंट वर्क इन हॉलीवुड। ये सब 20 साल पहले ख़त्म हो चुका है। और अगर तू अपना वेट कम भी कर ले तो तेरे एक्सेंट का क्या होगा? जर्मन एक्सेंट से लोग डर जाएंगे और हॉलीवुड में आज तक कोई फॉरेन एक्सेंट वाला लीडिंग रोल नहीं कर पाया। और तेरा नाम श्वार्ज़निगर ये क्या है? इसे कौन बोलेगा? लिहाजा ये सब भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सो इमेजिन करें कि हर एजेंट, हर स्टूडियो वाला, हर मैनेजर यही बोल रहा था। बट डू यू नो, आई डोंट गिव अ शिट। मुझे अपने आप पे पूरा बिलीव था कि मैं लीडिंग रोल ज़रूर करूँगा। अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी से मैं ये सीखा था कि सब कुछ मेहनत का ही खेल है। मैंने खुद से कहा कि बॉडी बिल्डिंग में मैं हर रोज़ 5 से 6 घंटे वर्कआउट करता था। अब एक्टिंग के लिए भी वही सेम डेडिकेशन दिखाऊंगा। मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, वॉइस एक्सेंट और एक्टिंग क्लास ज्वाइन की। अब मेरे सामने अगर कुछ था तो वो थी मेहनत और बस मेहनत। फिर मूवीज़ मिलना शुरू हुई और 5 साल के अंदर मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन गया, हाईएस्ट पेड हॉलीवुड स्टार। क्योंकि मैंने उन लूज़र्स की नहीं सुनी जिन्होंने मुझसे कहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स में भी सभी ये बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। यही रियलिटी है कि अगर आप पैसिमिस्ट लोगों की बातों में आ गए तो आपका कुछ नहीं बनने वाला। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग से लेकर बिजनेस और पॉलिटिक्स तक सबकी नेगेटिविटी सुनता तो आज मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात ना कर रहा होता, बल्कि ऑस्ट्रिया में ही कहीं धक्के खा रहा होता। नंबर 3, टेक टाइम फॉर योर फिजिकल हेल्थ। लोग जब मुझसे ये कहते हैं कि उनके पास जिम जाकर 45 मिनट तक एक्सरसाइज करने या कोई ऐसा काम करने जो उन्हें मेंटली और फिजिकली फिट रखे, इसके लिए भी वक्त नहीं है, तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। इमेजिन करो कि आज से आप हर रोज़ 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो। अब सोचो कि 1 साल में यानी 365 घंटों में आप कितना कुछ सीख जाओगे। और या फिर कोई और सब्जेक्ट या पैशन अगर आप हर रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ बिना कोई बहाना बनाए 1 साल तक पढ़ोगे तो आप उसमें किस हद तक अच्छे हो जाओगे। इमेजिन करो कि कोई ऐसा बिजनेस है जो आप डेवलप करना चाहते हो। अगर रोज़ आप उस पर 1 घंटा काम करते हो तो 1 साल के अंदर वो तुम्हें कितना दूर तक ले जाएगा। इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है कि एक दिन में 24 घंटे होने के बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे भी आप सोते हो, 8 घंटे तक आप जॉब करते हो, फिर भी आपके पास 8 घंटे बच जाते हैं। हो सकता है कि 2 घंटे आप सफ़र करते हो, उसके बाद भी 6 घंटे आपके पास बच जाते हैं। तो सोचें कि उनमें आप क्या करते हो। मे बी उस टाइम में आप लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, एंटरटेनमेंट या कुछ और करते हो। मगर आपको ये वाज़े तौर पर समझ आ रहा होगा कि कितना वक्त तुम्हारे पास फिर भी बच जाता है। अगर हम ये सारा टाइम ऐड करके देखें, यानी अगर तुम अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करो, अपने काम को ऑर्गेनाइज़ करो, तो 1 साल में तुम्हारे पास कितना वक्त निकल कर आता है। जब मैं अमेरिका आया था तो मैं कॉलेज जाता था, फिर दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी जॉब की है, क्योंकि उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में इतना पैसा नहीं था। फूड, सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे काम पर जाना पड़ता था। ऐसे में मैं कॉलेज भी जाता था, जिम भी करता था, काम भी करता था और हफ्ते में 4 दिन 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। और इतना सब करने के बाद भी मैंने 1 मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं किया।
میں نے اپنے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنایا اور یہی وجہ ہے کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں۔ محمد علی کو میں نے اپنی آنکھوں سے جم میں محنت کرتے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ جب ایک سپورٹس رپورٹر نے انہیں جم میں سیٹ اپس کرتے دیکھا تو پوچھا کہ وہ روز کتنے سیٹ اپس کرتے ہیں۔ اس پر محمد علی نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کاؤنٹنگ ہی تب سٹارٹ کرتے ہیں جب ان کی باڈی پین کرنے لگتی ہے، اور اسی کو ہارڈ ورک بولتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے وہ ہارڈ ورک سے نہیں بچ سکتا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے بڑے باپ کی اولاد ہو، دل لگا کے محنت کرو، کیونکہ اس دنیا میں کوئی میجیکل فوڈ نہیں ہے جسے تم کھا لو۔ سکسیس کا کوئی ایسا منتر نہیں ہے جسے تم پڑھ لو گے تو تم سکسیسفل بن جاؤ گے۔ یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی میجک نام کی چیز نہیں ہے۔ ورک ورک اور ورک، یہی کامیابی کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے۔ نمبر 4، آئی ہیٹ پلان بی۔ مجھے پلان بی سے نفرت ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس کام کرنے والے کم اور ڈاؤٹ کرنے والے زیادہ ہیں۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے، نو یو کانٹ ڈو اٹ، یہ کرنا تو امپاسبل ہے۔ ایسے ڈاؤٹ کرنے والے اور ہمارے کانفیڈنس کو توڑنے والے لوگ ہماری لائف میں ہر جگہ ملیں گے۔ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم تب ہوتی ہے جب ہم خود پر ڈاؤٹ کرتے ہیں اور ہمیں پلان بی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سیلف ڈاؤٹ سب سے خطرناک چیز ہے، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو کہ اگر میرا پلان اے کام نہیں کرے گا تو میرے پاس بیک اپ میں پلان بی ہونا چاہیے، اور میرے پاس ہے بھی۔ یعنی جیسے ہی تم نے پلان بی کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تمہاری انرجی اور پورے کا پورا فوکس پلان بی کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا۔ اب اگر تم پلان اے کو کرتے ہوئے یا اس پر کام کرنے سے پہلے پلان بی کے بارے میں سوچتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے پلان اے کو 100% دیا ہی نہیں، اور ایسے میں یہ ہر صورت میں فیل ہوگا۔ لیکن جب آپ بنا سیفٹی کے کھیلتے ہیں تو آپ زیادہ اچھے سے پرفارم کر پاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اوپر ایک پروڈکٹیو پریشر ہوتا ہے جو ہمیں اپنا 100% دینے پر مجبور کرتا ہے۔ لہٰذا اگر تمہارے پاس پلان بی ہے تو کبھی خوش مت ہونا کہ میرے پاس تو پلان بی ہے، اگر پلان اے فیل بھی ہو گیا تو میں سیف ہوں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اس ایٹیٹیوڈ سے نفرت ہے، کیونکہ ایسے کام کرنے سے آپ کا پلان بی پھر سے پلان اے بن جائے گا اور آپ پوری طرح سے فیل ہو جاؤ گے۔ میری خود کی لائف میں میرے پاس کوئی پلان بی نہیں تھا۔ میں نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ مجھے فل ٹائم باڈی بلڈنگ چیمپئن بننا ہے، تو مطلب بننا ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ میں امریکہ میں سروائیو کر کے دکھاؤں گا، میں شوز اور موویز میں آؤں گا، اور وہ بھی لیڈنگ رول میں۔ میں ہارڈ ورک کروں گا اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک میں اپنے گولز کو پورا نہیں کر لیتا۔ سو میری بات مانو تو کبھی پلان بی مت رکھنا، کیونکہ ایسا کر کے آپ خود کا ہی نقصان کرو گے اور اپنی سکسیس کے چانسز کم کر دو گے۔ لوگ پلان بی اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر میرا پلان اے فیل ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو اس 5ویں رول کو فالو کرنا ہے۔ نمبر 5، نیور بی افریڈ ٹو لوز۔ ہارنے سے کبھی مت ڈرو، کیونکہ فیل ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی جس کی تم کہانیاں سن کر امپریس ہوتے ہو، وہ بھی کئی بار فیل ہوا تھا۔ لہٰذا اگر تمہیں سکسیس کی سیڑھیاں چڑھنی ہیں تو فیل تو ہونا ہی پڑے گا۔ ایسا کوئی کامیاب انسان نہیں ہے جو کبھی فیل نہیں ہوا، کیونکہ جو ہار نہیں سکتا وہ کبھی جیت بھی نہیں سکتا۔ فیمس باسکٹ بال پلیئر مائیکل جارڈن سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آج آپ ورلڈ کے گریٹسٹ پلیئر ہو، ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو مائیکل جارڈن نے جواب دیا کہ آپ میری سکسیس کے بارے میں بات کر رہے ہو، لیکن آپ میرے فیلیئرز کے بارے میں نہیں جانتے۔ مگر مجھ سے پوچھو تو میں نے گریٹسٹ باسکٹ بال پلیئر بننے سے پہلے NBA گیمز کھیلتے ہوئے 9000 شاٹس مس کیے تھے۔ 9000، کین یو امیجن؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیلیئرز تھے؟ نہیں، وہ اس ٹائم تک بھی گریٹسٹ پلیئر تھے، مگر وہ تب بھی 9000 بار فیل ہوئے۔ تو جتنے بڑے تمہارے فیلیئرز ہوں گے اتنی ہی بڑی تمہاری سکسیس ہوگی۔ میں خود باڈی بلڈنگ کمپٹیشنز میں کئی بار فیل ہوا،
वेट लिफ्टिंग कंपटीशंस में फ़ेल हुआ, पावर लिफ्टिंग में फ़ेल हुआ। मैंने ऐसी मूवीज़ भी की जो किसी ने नहीं देखी। मैं इलेक्शंस में भी बुरी तरह से हारा हूँ और हर बड़ा इंसान हारता है, लिहाजा हारना बुरा नहीं है, बल्कि बुरा ये है कि आप फिर से फेल होने के डर से एफर्ट ना करो, अपनी किस्मत या दूसरों को ब्लेम करते रहो, पुरानी गलतियों को फिर से दोहराओ। सिर्फ ऐसा आदमी ही लूज़र होता है। विनर्स फेल होते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से फेल होते हैं, लेकिन उनमें फिर से उठने और विनर बनने का हौसला होता है, और यही असली जीत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हारने से कभी मत डरो, क्योंकि हारने की फ़िक्र करोगे तो बस यहीं रह जाओगे। नंबर 6, हेल्प अदर्स। छठा रूल ये है कि ये सब करने के बाद जब आप कामयाब हो जाओ, जब आपके पास वो सब हो जो आपने चाहा था, तो ज़रूरतमंदों और सोसाइटी को रिटर्न करो, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट करो जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। ये भी सक्सेस का एक अहम रूल है जो आपको अंदर से सक्सेसफुल फील करवाता है। तो दोस्तों, ये थी उस शख्स की कहानी जिसने अपने उन तमाम सपनों को पूरा किया जो आज आपकी आंखों में है। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।